للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا. تمہاری نیتیں اس کے علم میں. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے اور عذاب دے گا جس کو چاہے. اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے صاحب ایمان. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا. غفرانک ربنا، ہماری درخواست ہے پروردگار، تیری بخشش مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں، تجھ سے طلب کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا. وإلیک المصیر، اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ بہت بڑے فضل و کرم والی آیت ہے. جیسے میں نے کہا تھا میگنا کارٹا جو ہے انسانی حقوق کا، کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جہاں بھی مجھے کوئی پکارے، جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. ہاں فلیؤمنوا بی فلیستجیبوا لی، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے. دو طرفہ بات چلے گی، یک طرفہ نہیں. لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو. اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسعت ہے، اور وسعت کن چیزوں سے بنتی ہے. آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں، مجھے کوئی اور جین ملے ہیں، انہیں کوئی اور جین ملے ہیں. ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، خصائص ہیں، پراپرٹیز ہیں، لیمیٹیشنز ہیں. آپ کو کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا. تو ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، ان دونوں سے ایک شخصیت کا ہیولہ بنتا ہے انسان کا. اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے. اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا، کس کا شاکلہ تنگ تھا، کس کے جینز اعلیٰ تھے، کس کے جینز ادنا تھے، کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی، کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی. جو کچھ اس نے دیا ہے، جس کو وہاں ہم نے رکھا اس کو وہاں رکھا، اس نے وہاں تعلیم پائی، اس نے یہاں تعلیم پائی. جو بھی انوائرمنٹل فیکٹرز آئے ہیں، جو بھی جینیٹک فیکٹرز آئے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے. ان سب کو ملحوظ رکھ کے اللہ حساب دے گا. جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا. ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے 20 درجے کی استعداد ہے، اس نے فرض کیجئے 18 درجے کام کر دیا، کامیاب ہو گیا. کسی میں استعداد 100 درجے کی تھی، اس نے 50 درجے کیا، ناکام ہو گیا. حالانکہ کمیت کے اعتبار سے 50 درجے زیادہ ہے 18 درجے سے، لیکن یہ 18 درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے اندر استطاعت تھی ہی 20 کی، اور 50 درجے والا وہ جس کو اللہ نے دے رکھی تھی 1000 کی استطاعت، اس کا وہ 50 بیکار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول ہے. اس لیے فرمایا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے، اور ہر ایک کا حساب ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے. ہوتا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور دین اجی ہمارے اندر تو استطاعت، دین کے کام کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے، سیلف ڈسپشن ہے. استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کما نہیں سکتے. یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دیجئے. یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہو کیجئے، یہ اپنی شخصیت کو کا جو نکال سکتے ہو نکال دیجئے. ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر ودیت ہے، اور اللہ نے کس میں کیا ودیت کیا ہے وہ جانتا. اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، اسی جان کے لیے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی. اب وہ آخری دعا آ گئی، جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اہل ایمان کے راستے پر، عمل صالح کے راستے پر مقدور بھر، امکان بھر اپنی شخصیت کے کونوں کھدروں میں سے بھی نکال کر، اپنی ریزیڈول انرجی کو بھی نکال کر اللہ کی راہ میں لگا دیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی غرہ نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، کوئی اپنی محنت پر، اپنی نیکی پر، اپنی کمائی پر، اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے۔ کیفیت کیا رہنی چاہیے؟ وہ یہ ہے تواضع، عجز، انکساری۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارے ہم سے مواخذہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا، نشانہ خطا ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی نیت صحیح تھی۔ ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے، امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے، لیکن خطا ہو گئی، اللہ معاف کرے گا۔ تو بھول چوک پر، یہ بھول چوک، خطا جو ہے چوک صحیح ہے بالکل لفظ اس کے لیے، چوک جانا، نشانہ چوک گیا۔ تو اے پروردگار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے، اس پر معاوضہ نہ کیجو۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ تو نے بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اور اے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ہم پر عائد کیجو، ہم پر ڈالیو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہیں۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرماتا رہے، ہمیں معاف کرتا رہے۔ واغفر لنا، ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما دے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، والی ہے، ہمارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ اب وہ مرحلہ آ رہا، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزوہ بدر کی۔